بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو یہ بات اٹل حقیقت ہے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو بھلا دیتی ہیں ان کا نام صفحۂ ہستی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ 11 مئی 1998 کی سپہر ساری دنیا اس وقت حیران رہ گئی جب اس وقت کے بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے 3 نیوکلیائی ٹیسٹ کرنے کا اعلان کیا۔ مزید حیرانی تب ہوئی جب اگلے روز مزید 2 ٹیسٹ کرنے کا اعلان ہوا اور جوابی پریس کانفرنس میں پاکستانی وزیر خارجہ گوہر ایوب نے کہا کہ ہم ہندوستان کو جواب دینے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ اس وقت کے پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف پر ایٹمی دھماکے کرنے کے لیے قوم کی طرف سے بے پناہ دباؤ تھا۔ دوسری طرف اقوام عالم خصوصاً امریکہ دھماکہ نہ کرنے پر بازد تھا۔ اس کے باوجود پوری ملک میں یہ نعرہ گونج رہا تھا کہ میاں صاحب دھماکہ کر دیجئے ورنہ قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ 15 مئی 1998 کے روز کابینہ کی کمیٹی کا ایک اجلاس بلایا گیا۔ چونکہ ڈاکٹر اشفاق احمد صاحب بیرون ملک تھے اس لیے اب بھارت کو جوابی کارروائی کی مکمل ذمہ داری ڈاکٹر سمر مبارک مند کے کندھوں پر آن پڑی۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند نے اپنی رپورٹ میں بتایا کہ ہندوستان کے 11 مئی کو کیے جانے والے نیوکلیئر ٹیسٹ میں سے صرف ایک ہی کامیاب ہوا تھا، اور اگر پاکستان نے اپنے ایٹمی دھماکے کرنے کا ارادہ کر لیا ہے تو پاکستان ایٹامک کمیشن 10 دنوں میں ایٹمی دھماکہ کرنے کے لیے بالکل تیار ہے۔ پی آئی ای سی کو 2 وجوہات کی بنا پر برتری حاصل تھی۔ ایک تو یہ کہ پی آئی ای سی کے پاس ٹیسٹ کرنے کا وسیع تجربہ موجود تھا، اور دوسری وجہ یہ کہ چاگی کی سائٹس پی آئی ای سی نے ہی تیار کی تھیں۔ 16 مئی کو وزیر خارجہ نے یقین دہانی کروائی کہ پاکستان کی طرف سے دھماکہ یقینی ہے، صرف فیصلہ وقت کا تھا۔ 18 مئی 1998 کی شاندار صبح کو وزیر اعظم ہاؤس میں پی آئی ای سی کو دھماکہ کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ چونکہ چاگی میں 6 دھماکے کرنے کی گنجائش تھی لہٰذا یہ فیصلہ کیا گیا کہ 6 ٹیسٹ ہی کیے جائیں گے۔ 19 مئی 1998 کو پی آئی ای سی کے 4100 سائنسدانوں کی ایک ٹیم چاگی پہنچ چکی تھی۔ 24 مئی تک نیوکلیئر ڈیوائس کی تنصیب کر کے تاریں بچھائی جا چکی تھیں۔ 26 مئی تک جگہ کو مکمل طور پر سیل کر دیا گیا۔ 27 مئی کو امریکی وزیر اعظم بل کلنٹن کے پاکستانی وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کو 255 منٹ کی طویل کال جاری رکھی اور ایٹمی دھماکہ نہ کرنے پر دبے لفظوں میں دھمکی بھی دی، اور گزارش بھی کی کہ ان ایٹمی دھماکوں کو نہ کرنے کے بدلے میں پاکستان کو بیش بہا امداد دینے کا وعدہ کیا گیا۔ لیکن اس سے پہلے 28 مئی 1998 کی سپہر 3 بجے ایٹمی دھماکہ کرنے کا وقت معین پایا جا چکا تھا۔ چاگی میں اس روز موسم خوشگوار اور صاف تھا۔ اس دن متعلقہ لوگوں کے سوا تمام لوگوں کو وہاں سے ہٹا لیا گیا تھا۔ دوستو بتاتا چلوں کہ یہ دھماکے چاگی کی پہاڑیوں میں اس لیے کیے گئے کہ ارد گرد دور دور تک آبادی کا کوئی نشان نہیں۔ 2:30 پر پی اے ای سی کے چیئرمین ڈاکٹر فاروق احمد، ڈاکٹر عبدالقدیر خان، جاوید ارشد مرزا اور فاروق نسیم بھی وہاں موجود تھے۔ 3 بجے تک سب طے پا چکا تھا۔ محمد ارشد نامی شخص کو بٹن دبانے کی اجازت دی جا چکی تھی۔ 3:16 پر جب محمد ارشد نے اللہ اکبر کی صدا بلند کی تو قوم گمنامی سے نکل کر پوری ایٹمی دنیا کے مد مقابل آ کھڑی ہوئی۔ بٹن دبانے کے بعد 3 سیکنڈ کا وقفہ تھا، مگر یہ 3 سیکنڈ 3 سال کے برابر تھے۔ یہ پاکستان ایٹمی سفر کی آخری کڑی تھی۔ یہ لمحہ مشکل سے نکل کر فتح پانے کا تھا۔ مسلم قوم گمنامی کے اندھیروں سے نکل چکی تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب ایٹمی دھماکہ ہوا تو ہمارے پاؤں تلے موجود زمین ہل گئی، اور یہ 4 سے 6 کی شدت کا ایک زلزلہ تھا۔ ہمارے سامنے موجود سیاہ رنگ کا پہاڑ پہلے خاکی رنگ کا ہوا، پھر اس کا رنگ سفید ہو گیا۔ اس پہاڑ میں 1 ملین ڈگری سینٹی گریڈ کا ناقابل برداشت درجہ حرارت تھا۔ جیسے ہی دھوئیں کے بادل اٹھے تو ٹیم کے اراکین نے اپنی جبینیں سجدہ شکر بجا لانے کے لیے خاک بوس کر دیں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب پاکستان دنیا کی بڑی طاقتوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکتا تھا۔ یہ الفاظ پاکستان کی شان و شوکت کا تاج بن کر تاریخ میں رقم ہو رہے تھے۔
اب پاکستان دنیا کی پہلی اسلامی طاقت بن چکا تھا اور بھارت کو منہ توڑ جواب بھی مل چکا تھا۔ دوستو یہ تھے 28 مئی کے حوالے سے کچھ حقائق جو ہم نے آپ دوستوں کی نظر کیے۔ یہ آپ کو کیسے لگے، ان کے متعلق اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے۔ ہمارے چینل کو کیجیے سبسکرائب اور لائک۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔